ہے اور اس میں 6 رکوع 118 آیتیں اور 1840 کلمے 4802 حرف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا تم سورہ مومنین پڑھتے ہو تو پڑھو، چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی تو اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، یعنی یہ جو تم نے سنی، یہ جو پڑھی، یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق تھے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی جو آیات پہلی ہیں ہم انہی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں بشارت دی گئی کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور اپنے لیے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل کر لی اور ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ اب ہے کیا جو چیزیں ہیں سمجھنے کی، وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ اوصاف ہیں ایمان والوں کے۔ پہلا وصف بیان فرمایا کہ وہ کہ جو نماز کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے جو ہے نا وہ طبیعت کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ وہ نماز کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے کوئی مجرم کھڑا ہوا ہوتا ہے، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، ایسی حالت نہیں ہوتی کہ نماز میں آئے تو اب مریل سے آئے، مجبوراً طوعاً و کرہن آئے، پڑھی کہ جرم ہے، سزا ہے، اس کو پڑھنا ہے، تو اس سے جناب وہ منع کیا گیا، بلکہ نماز کو ایسے پڑھنے کا کہا گیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خلق مبارک ہے، کیا الذین فرما دیا کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ یہ اس بندے کی علامت ہوتی ہے کہ جو نماز میں ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، ایسے جناب وہ پریشان حال کے گویا کہ مجرم آیا ہوا ہے اور اس کو سزا کے طور پر کھڑا گیا ہے، اس کی سزا پوری ہوگی، 4 رکعتیں ختم ہوں گی، 20 رکعتیں ختم ہوں گی، اس کی جان چھوٹے گی، تو یہ جان چھوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ نماز ایسے ادا کرو کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے متعلق جب گفتگو ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادتوں کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی فرمایا ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے نا بے شک اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا اس لیے حکم فرمایا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو وصف بیان فرمائے اور بی بی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابیوں کی جو دوسری چیز بیان فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، بے حیائی کی بات، غلط بات، خام خواہ کی بات سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ لوگ بچ جائیں گے۔ امام ساوی فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول و فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس سے مسلمان کو دینی و دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، وہ لغو ہے۔ لہٰذا اس جیسے مذاق مسخری ہو گئی، فضول گفتگو ہو گئی، وقت کو ضائع کرنا ہو گیا، شہوات کو پورا کرنا ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ لغو ہیں، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ زبانوں کی حفاظت کرو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے زبان کی حفاظت کی، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور وصف بیان فرمایا کامیاب لوگوں کے لیے، فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ
دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی، ان کی حیثیت ہو گئی، اب وہ یہ نہیں کرتے کہ جناب بچیں، نہیں، بلکہ زکوٰۃ ہے ادا کر دیں گے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے کیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط کلوں سے باندھ لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کرو۔ اور صدقہ نہ دینے کے حوالے سے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اب زکوٰۃ جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے توفیق، وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور نفس کی مضمون صفات سے کو پاک کرنا بھی ضروری ہے اسی طریقے سے، کیونکہ زکوٰۃ ایک بدنی ہوتی ہے، ایک مالی ہوتی ہے۔ جو مال کی زکوٰۃ ہے وہ تو 2.5% ہے، لیکن جو زکوٰۃ بدنی ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی کی زکوٰۃ ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ پاک ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چبھا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور وصف بیان فرمایا کامیاب لوگوں کے لیے، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کا جو استعمال ہے وہ اپنی ازواج، اپنی بیویوں کے ساتھ اور یا پھر اپنی لونڈیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ، تو بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی جو ازواجی متعلقات اپنی بیویوں سے کرتے ہیں، یا پہلے زمانے میں جیسے لونڈیاں ہوا کرتی تھیں ان کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، ان لوگوں پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ سارے کے سارے غلط لوگ ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر اور کاموں میں پڑتا ہے تو یہ بڑا بد نصیب شخص ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اب اور وصف فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ آج صبح ہم نے یہی بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آن قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ ڈھونڈا کریں گے تجارت میں لیکن ان کو کوئی امانت دار نہیں ملے گا۔ لوگ آخر زمانہ میں ایسا آئے گا کہ کسی شخص کے بارے میں وہ کہیں گے کہ یہ امانت دار ہے، حال اس کا یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان نہ ہوگا۔ تو وہ اس وقت کا جو فتنہ ہے، وہ جو آفت ہے، وہ آفت اس کا ایمان لینے والی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو امانت دار ہیں، امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہوئے، جو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، فرمایا وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنا یہ کامیاب ہونے کی دلیل ہے، کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور مزید فرمایا اب یہ جب اوصاف میں یہ لوگ آ جائیں گے تو ان کا انعام کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، کہ جو جنت کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ نصاب ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ آج کل ہمارے ہاں جو نا وہ لوگ کہتے ہیں جناب بتائیے کامیابی کیسے حاصل کریں، بتائیے ہم کیا کریں، کس طریقے سے ہم کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب عطا فرما دیا کامیاب ہونے کے لیے، یہ نصاب ہے کامیابی کا۔ یہ جو سورہ جناب وہ مومنون کی پہلی آیات مبارکہ ہیں، ان کو اپنی زندگی کا آپ حصہ بنا دیجئے۔ اب ہم ایک اور جو موضوع ہم نے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ بات ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کیے گئے
بے زبان چوپائے سوائے ان کے جن کی ممانعت تم پر بیان کی گئی، الا ما یتلی علیکم، مگر یہ کہ جن کی ممانعت بیان کی گئی۔ جن کی ممانعت کون سی ہے؟ کہ تم بتوں کے نام پر جانوروں کو نہیں کرو گے، تم ان جانوروں کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ مردار نہیں کھاؤ گے، خنزیر نہیں کھاؤ گے، اس طریقے جناب وہ چیزوں کو بیان کیا گیا۔ وہ جانور کے جو تمہارا وہ شکار کے جس سے تم نے اس جانور کے ذریعے کیا جسے تم نے شکار کرنا سکھایا نہیں ہے، اس جانور کا شکار کیا ہوا نہیں کھاؤ گے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ حرمات بیان کی گئی، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی ناپاکی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے، جھوٹی بات سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں کے حوالے سے جو انجام ہے ان لوگوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ تب تک ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ مکہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور جب وہ اس حق کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ مفتی احمد جان خان نعیمی فرماتے ہیں تجربے سے ثابت ہے جس بادشاہ نے مکہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی ہلاک و برباد ہو گیا۔ یزید پلید ایسے ہوا جس نے کے زمانے میں جب حرم شریف کی بے حرمتی کی گئی تو یزید بھی ہلاک ہوا اور اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جن مقامات کو اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کرنے والا نقصان پاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال جانور کیے گئے، تمام جانور حلال کیے گئے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے ان کے علاوہ تمام جانور حلال ہیں۔ اب یہاں ضروری کیا ہے کہ جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کا سوچ بنا لیتے ہیں۔ کیا سوچ بناتے ہیں جناب کہ یہ جو غوث پاک کا بکرا ہے، یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مینڈا ہے، یہ جو اچھا بے باک کچھ تو اس طرح کے بے وقوف ہیں کہ جو غیر اللہ کی مطلق نیاز ہے وہ بھی حرام ہے، غیر اللہ کی مطلق نیاز ہے وہ حرام ہے، اس طرح کے جناب وہ گفتگو کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن و احادیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا، لہذا کسی دلیل شرعی کے بغیر انہیں حرام کر دینا، انہیں شرک کے فتوے لگانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال پاک رزق عطا فرمایا ہے وہ کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس رب سے، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اب ایسی طرح وہ گفتگو کر دیں گے۔ یاد رکھیں وہ جانور حرام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ جو جانور ہے، وہ جانور جس کو آپ حلال کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شخص کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے اس جانور کو اگر ذبح کے وقت آپ نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، وہ جانور چاہے قربانی کا ہو حرام ہے، چاہے فدیے کا ہو حرام ہے، چاہے وہ آپ کے بچے کا عقیقہ ہو حرام ہے، چاہے وہ آپ کے غوث پاک کے ایصال ثواب کا ہو حرام ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت آپ اللہ کا نام نہ لیں، تب حرام ہے، تب اس کو کھانا گناہ ہے۔ اب یہ کھانا حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ بد نصیبوں کو بد نصیبی یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کو شرک بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، شرک نہیں ہے یہ۔ شرک وہ ہے جو ہم کل بھی بیان کر چکے کہ کسی کو لائق عبادت سمجھ کر اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ وگرنہ کسی جانور کو آپ کوئی چیز ہے وہ اللہ تبارک کوئی آپ حلال کرنے لگے ہیں ذبیحہ، تو اللہ کا نام نہ لو، اس کا نام لے لو، حرام ہو جائے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر اس کا سانجھی کسی کو نہ کرو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا گویا کہ وہ آسمان سے گرا۔ کس طرح گرا؟ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، فرمایا یہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا، کسی پرندے نے اسے اچک لیا یا ہوا اسے کسی دور جگہ جا کے پھینک دیتی ہے۔ تو کیا ہے، اب یہ جو مشرکین کے متعلق آیتیں ہیں یہ مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سب حرام ہے۔
اللہ کے علاوہ سب حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا ایصال ثواب کرنا حرام ہے، تو پھر مسجد بنانا اس لیے کہ میرے باپ کو ثواب پہنچے یہ بھی حرام ہو گیا، قرآن چھپوانا میرے باپ کو ثواب پہنچے حرام ہو گیا، درس و حدیث کے لیے مدرسے بنانا میرے باپ داداؤں کو ثواب پہنچے یہ بھی حرام ہو گیا۔ کیوں؟ یہ سب میں نے کس لیے بنایا؟ میرے بڑوں کو ثواب پہنچے۔ میں نے یہ کام کس لیے کیا؟ میرے بڑوں کو ثواب پہنچے۔ کسی کو گھر بنا کے دے دینا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا کے دے دینا، یہ بھی تو غیر اللہ کے کام ہو گئے نا، اللہ کے لیے تو نہ ہوئے۔ پھر نہیں جی، اس میں اللہ کی نیت ہے۔ او بھائی، جانور کو ذبح کرنے میں بھی اللہ کی ہی رضا کی نیت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے۔ اس سے مسلمان کھائیں گے، مسلمان مستفیض ہوں گے اور وہ دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ یہ اجر، یہ دعا اس مرحوم کو، اس بزرگ کو، اس ماں باپ کو بھیجی جائے گی۔ یہ ہے، اس کو شرک نہ کہا جائے۔ شرک کہنے والے عقل سے اندھے ہیں۔